بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد باب صلاة من لا يقيم صلبه في الصلاة في الركوع والسجود. باب ہے اس شخص کی نماز کے حکم کے بارے میں جو اچھی طرح رکوع و سجود ادا نہ کرے. من لا يقيم صلبه جو ادا نہ کرے. من لا يقيم صلبه ادا نہ کرے پھر رکوع و سجود. صلب کہتے ہیں کمر سے نیچے اور شرین سے اوپر کے حصے کو. من لا یقیم صلبہ جو اپنے صلب کو سیدھا نہ کرے رکوع و سجود کے اندر. تو یہ محاورہ ہے لا یقیم صلبہ یعنی اچھے طریقے سے ادا نہ کرنا، کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام نہ دینا. لا یقیم صلبہ اس کو کہتے ہیں اور لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے. لیکن اصل مسئلہ اس کے اندر جو مین مسئلہ ہے وہ مین مسئلہ یہ ہے جس کے اوپر فقہا کی بڑی زبردست قسم کے ابحاث ہیں. تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تعدیل ارکان تعدیل ارکان کی شرعی حیثیت کیا ہے. تعدیل ارکان یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن کو عدل کے ساتھ ادا کرنا، ہر رکن کو ٹھیک ٹھیک ٹھہر کے ادا کرنا. یعنی تعدیل رکن کیا ہوتا ہے؟ قیام کیا اور جسم سکون میں آ جائے پورے قیام کے اندر. رکوع کیا تو جسم کی حرکت بند ہو جائے یعنی سکون میں آ جائے. سجدہ کیا، قوما کیا، جلسہ کیا، تشہد کیا، تو ہر رکن میں جسم کی حرکت بند ہو جائے. یعنی جو اس رکن کی حرکت کا اثر ہے وہ اثر بند ہو جائے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے جسم ایک جگہ پر جمود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک جگہ پر اس کا جمود بن جاتا ہے رکوع کے اندر، تو وہ اس رکن کی تعدیل ہوتی ہے. آپ قیام میں ہوتے ہیں تو قیام میں آنے کے بعد جسم کی ایک حرکت ہوتی ہے جو قیام کے چند سیکنڈ تک باقی رہتی ہے. جب آپ قیام کر لیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر ساکت اور جامد ہو جاتی ہے. جیسے آپ کہیں باہر سے چلتے ہوئے آئے تو آپ بستر پہ آ کے گرتے ہیں، تو بستر پہ آگے گرنے کے اگلے سیکنڈ میں آپ کو آرام نہیں آتا، بلکہ کچھ سیکنڈ گزرتے ہیں تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعدیل. تو یہ تعدیل ارکان ہے. تعدیل ارکان کے دو حکم. بعض حضرات کے نزدیک تعدیل فرض ہے، بعض حضرات کے نزدیک تعدیل واجب ہے. کتنی اہم ترین چیز ہے تعدیل. اصلاً تعدیل رکوع اور سجدے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رکوع کے بعد جو قوما ہوتا ہے اس میں تعدیل ضروری ہے. دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ تعدیل ضروری ہے. تو بعض حضرات کے نزدیک فرض ہے اور بعض حضرات کے نزدیک واجب ہے. لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. جمہور ائمہ ثلاثہ، جمہور ائمہ ثلاثہ مطلب مالک، شافعی اور احمد، داؤد ظاہری اور امام ابو یوسف، ان سب کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے. بغیر اس کے رکوع و سجود ٹھیک نہیں ہوتے، نماز ادا نہیں ہوتی. امام محمد اور امام ابو حنیفہ ان کے نزدیک واجب ہے. سنت کا قول بھی کیا گیا ہے مگر اصل جو ہے وہ واجب ہے، غیر اصل. البتہ بعض حضرات البتہ رکوع کے بعد جو قوما ہوتا ہے اور جلسہ بین السجدتین ہوتا ہے، طرفین کے نزدیک یہ سنت ہے. تمام ارکان میں تعدیل واجب ہے، ٹھیک ہے.
علامہ ذیلی نے یہ لکھا ہے، اور علامہ علامہ ذیلی نے یہ لکھا ہے طنز کے اندر، اور علامہ سندھی نے حاشیہ نسائی کے اندر حدیث نمبر 158 کے تحت لکھا ہے کہ طرفین کے نزدیک تعدیل ارکان فرض نہیں۔ اسی طریقے سے امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا مذہب رکوع اور سجدے میں افتراض تمانیت ہے۔ امام علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ طحاوی سے مطلقاً حنفیت کے مذہب میں جو فرضیت ہی نقل کی ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے، اس کے اندر احناف کے ہاں بھی امام صاحب اور امام محمد کے نزدیک بھی امام طحاوی کہتے ہیں کہ فرض ہے، تو امت کا اکثر طبقہ اس کی فرضیت کا قائل ہے، حتیٰ کہ امام طحاوی جو روایت امام ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں وہ بھی فرض کی روایت نقل کرتے ہیں۔ اور دو اقوال ہے، ایک تو صحیح قول جو امام محمد اور امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے وہ واجب کا قول ہے، جمہور حنفیہ اس واجب کے قول کے قائل ہیں۔ علامہ ذیلی نے جلسہ اور قومے کو سنت قرار دیا ہے، البتہ امام طحاوی اس کو فرض ہی قرار دیتے ہیں کہ تمام امت کے نزدیک کہ تعدیل ارکان فرض ہے، جس طریقے سے تکبیر تحریمہ فرض ہے ایسے تعدیل ارکان بھی فرض ہے۔ چنانچہ ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں تعدیل ارکان کس قدر ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ اچھا جی، اب اگلی بات دیکھیے، روایت یہ ایک ہی روایت ہے جس کا تعلق پورے باب سے، یعنی ایک ہی روایت ہے، وہ ریپیٹیشن کے ساتھ ہے پورے باب میں۔ آج ہم اسی روایت کو پڑھیں گے۔ تعدیل و تمانیت کا کیا مطلب ہے؟ کچھ باتیں میں بتا چکا ہوں، کچھ باتیں جس کی طرف حدیثیں اشارہ کرتی ہیں، آگے وہ حدیثیں آئیں گی۔ ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، اطمینان مفاصل، ٹھیک ہے۔ ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، آپ کے مفاصل اپنی جگہ پر جم جائیں، اپنے اعضاء ایک جگہ پر ہو جائیں، اس کو مفاصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، تعدیل ارکان اور چیز ہے، جو پچھلی روایت میں ہم نے پڑھا تھا وہ اور چیز ہے۔ اصل میں پچھلی روایت کے اندر سنت عمل کو بیان کیا گیا ہے، یہاں پر فرض اور واجب عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی روایت میں سنت تھا، کیا تھا کہ قیام برابر ہے سجدہ رکوع قوما کے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ارکان اتنی دیر ہونے چاہیے، اس سنت عمل کا بیان۔ یہاں کم از کم جو فرض حصہ ہے یا واجب حصہ ہے اس کا بیان ہے کہ حتی تطمئن مفاصلہ، حتی تطمئن مفاصلہ، یہاں تک کہ آپ کے مفاصل ایک جگہ پر جم جائیں، جڑ جائیں، یعنی یستقر کل عضو فی محلہ بقدر تسبیحۃ، کہ ہر عضو اپنے مقام پر رک جائے ایک تسبیح کے بقدر۔ اور یہ جو تعریف حضرات فقہا نے فرمائی ہے یہ واقعی بہت اچھی ہے۔ المغنی نے کہا ہے، ابن قدامہ نے مغنی کے اندر کہا ہے کہ يمكث اذا بلغ حتى الركوع قليلا، یعنی يستقر كل عضو في محله بقدر تسبیحہ، یعنی ہر عضو اپنے محل کے اوپر ہو جائے بقدر تسبیح، ایک تسبیح کے بقدر، ایک سبحان اللہ کے بقدر اعضاء اپنی جگہ پر رک جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ تعدیل رکن ہے، تعدیل ارکان ہے۔ ماشاءاللہ پچھلی بات آپ نے بہت اچھی یاد رکھی، عمل میں رہے گی تو انشاءاللہ بہت اچھی سے یاد رہے گی۔ اب ہم روایتیں پڑھتے ہیں، دو تین قسم کی روایتیں ہیں۔ اصلاً جو روایت ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس روایت کی جو تفصیل ہے وہ حضرات فقہا نے بیان فرمائی ہے، مگر وہ روایت در روایت ہے۔
وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا حفص بن عمر النميري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة الرجل، آدمی کی نماز نہیں ہوتی، آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی، حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ، حتیٰ کہ اپنی رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کر لے، حتی لا یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے، رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے، یعنی یستقر کل عضو مکانہ بقدر تسبیحۃ، کہ اس کا یعنی کمر سیدھی ہو جائے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعض حضرات کے نزدیک قوما جلسہ ہی تعدیل ارکان ہے، مگر اصل یہ ہے کہ ان کا وجود اپنی جگہ پر واجب ہے، ورنہ ہر رکن کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ آگے جو ہمارے پاس تفصیلی روایت آ رہی ہے، تفصیلی روایت ایسی ہے کہ تقریباً آگے کی تمام روایات اسی کے اوپر ہیں سوائے آخری روایت کے۔ ابھی اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَانَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ یعنی ابن عیاس، حدثنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى، یہ جو الفاظ آگے بیان کیے جا رہے ہیں وہی ابن مثنى کے بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی پہلی روایت قانبی کی ہے، دوسری روایت ابن مثنى کی ہے، تو ابن المثنى کے الفاظ ہیں۔ ابن المثنى کے الفاظ کے اندر عن عبید اللہ ہے، اور اس کے اندر عن ابن عیاض ہے، یعنی انس بن عیاض ہے۔ کہتے ہیں وقال حدثني سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ اب یہ والی جو روایت ہے یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، جبکہ دیگر کئی صحابہ سے ہیں، مگر روایت ایک ہی ہے۔ کیا روایت ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، بڑی دلچسپ بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کر رہے ہیں وہ بھی سمجھایا، منظر کشی کی، اتنی خوبصورت منظر کشی کی، کیا بات ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص بھی مسجد میں داخل ہوا۔ صحابی کا نام واضح ہے، مسند احمد کے اندر بھی ان کا نام آیا ہے، اس طرح دیگر بھی اور روایت کے اندر نام آیا ہے، ابن مصنف ابن ابی شیبہ میں نام آیا ہے، فضل نے اس کی تصدیق کی ہے، یہ خلاد بن رافع تھے۔ دخل رجل فصلى، شخص نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر انہوں نے سلام کیا، یعنی حضرت خلاد بن رافع آئے، انہوں نے سلام کیا۔ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا، وقال، فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جائیے، نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، نماز پڑھی، ثم جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ کو سلام پیش کیا، فقال له رسول اللہ وعلیک السلام، ثم قال ارجع فصلی فإنك لم تصلی حتى فعل ذلك 3 مرات، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ ثم قال الرجل، فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، والذی بعثک بالحق ما احسن غیر هذا فعلمنی، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ مجھے نماز سکھائیے۔ یعنی وہ صاحب تھک گئے، حضرت خلاد رضی اللہ عنہ تھک گئے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی نماز ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زجرن فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے اس کو زجرن فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک پیغمبر ہے اور پیغمبر کے سامنے ایک بندے کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اور پھر بھی آپ اس کو نماز جاری رکھنے کا فرما رہے ہیں، آپ تو فوراً جاتے اس کی نماز توڑوا دیتے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، آپ
کا رک جانا اور رک کر اس کی نماز کو دیکھنا اور دیکھ کر برداشت کرنا اس بات کی علامت تھی کہ نماز تو ہو رہی ہے اس کی، مگر تربیت یافتہ نماز نہیں ہے۔ لہٰذا تربیت یافتہ اگر نماز نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے۔ چنانچہ فرضیت، ترک فرضیت ترک فرضیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، بندہ خود آیا خود پوچھا تو آپ نے بتایا، ورنہ آپ جا کے اس کی نماز کو رکوا دیتے، ایسا ہونا چاہیے تھا، مگر آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ترک فرض نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جبکہ دیگر جمہور فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ نے فرما دیا نا، رجی فصلی فإنک لم تصلی۔ قالا، تو آپ نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر ہو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، تو اتنی تلاوت کرو جتنا تمہیں قرآن آتا ہے، جو آسان ہو تمہارے لیے، ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر رکوع کرنا یہاں تک کہ تمہیں پورا اطمینان ہو جائے، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرنا یہاں تک کہ تمہارے سجدے میں اطمینان ہو جائے، ثم مجلس، پھر بیٹھ جاؤ، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے، ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر ایسا اپنی پوری کی پوری نماز میں کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعدیل ارکان کی تعلیم فرمائی، جس سے ظاہر ہوا کہ اس بندے کی نماز نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ روایت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے، الفاظ روایت واضح ہو گئے۔ دیکھیے یہ روایت تو ہوگی، قانبی کی جو روایت ہے یہ ابن المثنی کی روایت ہے، اور قانبی کی جو روایت ہے، قانبی کی روایت میں قال القانبی عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وقال فی آخرہ، اس کے آخر میں کہا، کیا کہا، فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، جب تم نے ایسا کر لیا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، تیری نماز مکمل ہوگی، وَمَنْ تَقَصَّ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّمَا إِنْ تَقَصَّهُ مِنْ صَلَاتِكَ، اگر تم نے اس میں سے کچھ بھی کم کیا تو تمہاری نماز میں کمی رہ جائے گی، یعنی تو ایسا کر چکا تو تیری نماز مکمل ہوئی، اور تو نے جو کچھ اس میں کم کیا تو نے اپنی نماز میں سے کم کیا۔ اب یہ الفاظ بھی امام صاحب کے دلیل بنتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی کیونکہ تم نے فرض ترک کر دیا، بلکہ یہ بات ہے انتقصتہ من صلاتک، تم نے اپنی نماز میں سے کم کی، یعنی اجر میں کمی۔ وقال فی، اور اس روایت میں یہ بھی فرمائی، اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسبغ الوضوء، یعنی وضو میں اسباغ کرو۔ اب یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ تو بدر میں شہید ہو گئے، شہدائے بدر میں، شہدائے بدر میں ان کا نام شامل ہے۔ اب شہدائے بدر میں نام شامل ہے تو مطلب یہ کہ ابتدائی اسلام کی، ابتدائی ہجرت کی روایت ہے۔ ابتدائی ہجرت کی روایت تو حضرت ابو ہریرہ تو آئی 7 ہجری میں، تو بات یہ ہے کہ حضرت یہ مرسل صحابی ہے، مرسل صحابی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا ارسال مشہور ہے، اور مرسل صحابی جو ہوتا ہے وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ ما تیسر من القرآن تو رکن کی دلیل ہے، باقی حدیث فرض کے بارے میں نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگلی جو الفاظ ہے نا، فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَمَنْ تَقَصَّ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّمَا انتقصته من صلاتك، تو نے اپنی نماز میں کمی کر دی۔ اگر فرض ہوتا تو فرض کے ترک سے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی، وہ نماز ہی ختم ہو جاتی، تو نماز ختم ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا فَإِنَّمَا انتقصته من صلاتك، تو پھر یہ کہنا محمل ہوتا اور بے محل ہوتا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نماز تو اس کی ہو گئی، مگر نقص کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر فرض ہوتا تو پھر نقص کا معاملہ نہیں ہوتے، بلکہ نماز کے ابطال کی بات ہوتی۔ لہٰذا اگر ایک رکن ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے بھی رکن ہی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ رکن ہی کی بات ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو رکن قرار دیا نہ اس کو رکن قرار دیا۔ یہ تو آگے محدث کی فہم ہے، فقہا کی فہم ہے، اس کے حساب سے چیزوں کو ترتیب دی جا رہی، کیونکہ ایک حدیث سے ہر چیز کی ترتیب نہیں لگتی، دسیوں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ سجدہ سہو کی بات ہے، تو سجدہ سہو ہو سکتا ہے اس وقت تک مشروع نہ ہوا، جیسے کہ جو جو روایت ہے حضرت ذوالیدین کی روایت ہے، قصرت الصلاۃ والنسیت یا رسول اللہ والی جو روایت ہے، تو اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، مگر سجدہ سہو کے طریقے سے نہیں فرمائے۔ تو ممکن ہے کہ یہ اس وقت کی بات کہ ترک واجب سے نماز ہو جاتی ہو۔ تو خیر امام صاحب کا یہ کہنا ہے اور دیگر حضرات کا یہ کہنا ہے۔ اب آگے وہی روایت ہے، مگر خود ان کے بھائی سے روایت، خود ان کے بھائی سے روایت ہے۔ اوپر کی روایت مرسل صحابی تھی، مگر مرسل صحابی مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه عن يحيى بن يحيى بن خلاد عن عمه ان رجلا دخل المسجد، بندہ مسجد میں داخل ہوا، فذكر نحوا، پھر وہی پوری بات روایت نقل کی۔ قال فی، تو اس روایت میں ایک اور بات بھی فرمائی۔ وہ کیا بات فرمائی ہے؟ اب اس روایت میں اور تفصیل ہے۔ قال فی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا تتم صلاة لاحد من الناس، کسی بندے کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی حتی یتوضا فیضع الوضوء، وہ حتی یتوضا یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ جب بھی کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کامل نہیں ہوتی جب تک کہ حتی فیضع الوضوء، یہاں تک کہ وہ اچھے سے وضو، یتوضا فیضع الوضوء یعنی وہ وضو نہ کرے اور اچھے سے وضو کرے یعنی مواضعہ فیضع الوضوء، یعنی وضو کو اپنے مواضع پر اچھے سے کرے، یعنی اعضاء کو صحیح اچھی طرح وضو کرے۔ ثم یکبر، پھر تکبیر کرے، ویحمد اللہ عز وجل، پھر اللہ کی حمد بیان کرے، ویثنی علیہ، اور ثنا بیان کرے، ویقرأ بما شاء، بما تیسر من القرآن، اور جو قرآن میں اس کو میسر ہو آسانی کے ساتھ اس کو تلاوت کرے، یعنی زبانی تلاوت کرے۔ ثم یقول اللہ اکبر، پھر وہ یہ کہ اللہ اکبر، ثم یرکع، پھر رکوع کرے، حتی تطمئن مفاصلہ، یہاں تک اس کے مفاصل اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حتی یستوی قائما، پھر یہ کہ اور یہاں تک کہ برابر کھڑا ہو جائے۔ ثم یقول اللہ اکبر، پھر یہ کہ اللہ اکبر، ثم یسجد، پھر سجدہ کرے، حتی تطمئن مفاصلہ، یہاں تک کہ اس کے اعضاء اپنی جگہ پر جم جائیں۔ ثم یقول اللہ اکبر ویرفع رأسه حتی یستوی قائدا، یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جائے۔ ثم یقول اللہ اکبر ثم یسجد حتی تطمئن مفاصلہ، یہاں تک کہ اس کے اعضاء اپنی جگہ پر اطمینان میں آ جائیں۔ ثم یرفع رأسه فیکبر، پھر اپنے سر کو اٹھائے تکبیر کرے۔ فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر اس کی نماز ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کی نماز ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کی روایت ہے، اور اس روایت میں یہ ساری چیزیں، میرے خیال میں اس کی کوئی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی اور بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ وہی روایت ہے لیکن اس روایت میں تھوڑی سی تفصیل اور ہے۔ سوال کیا ہے؟ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حماد بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال، ابھی دونوں استاد ہیں ان کے، قال، اور ان دونوں نے فرمایا کہ حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه، ان کے چچا کون تھے؟ رفاعة بن رافع، بمعنہ اوپر کی روایت کی طرح ہی روایت نقل فرمائی ہے۔
اوپر کی روایت کی طرح، یعنی وہ آئے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھی تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اور اس کے بعد پھر وہ 3 دفعہ ہوا. وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما لا تتم صلاة احدکم حتى يسبغ الوضوء، تمہاری نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوتی یہاں تک کہ تم اچھے سے وضو نہ کر لو. کما امرہ اللہ تعالی علیہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فیغسل وجہہ، اب اس روایت میں وضو کی تفصیل کی ہے. فیغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، کونیوں تک دھوئے. ویمسح برأسہ ورجلیہ الی الکعبین، اور مسح کرے اپنے سر کا اور پاؤں کا کعبین تک. تو یہ دیکھیں یہاں پر وہی ترتیب ہے جو کہ قرآن مجید کی ترتیب ہے. قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. ٹھیک ہے، تو ويمسح برأسه ورجليه، اس روایت میں وہی ترتیب ہے. ويمسح برأسه، مسح کرے سر کا. ورجلیہ، اس رجلیہ کے تعلق یغسل سے ہے. کیسے ہے؟ فیغسل وجهه ویدیہ ورجلیہ، فتح کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو غسل کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے. فیغسل وجہہ، دھوئے اپنے چہرے کو. ویدیہ، ہاتھوں کو. ورجلیہ، اور پاؤں کو. ویمسح برأسہ، اور مسح کا تعلق برأسہ سے ہے. ٹھیک ہے جی. جس سے کہ قرآن میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، وہاں پہ فتح ہے، یہاں پر بھی فتح ہے. ثم یکبر، بات سمجھ میں آ گئی یا سمجھ میں نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بتائیے، میں دوبارہ بتاتا ہوں. ثم یکبر اللہ عز وجل، اللہ کی تحمید یہاں پہ اعراب میں غلطی ہے. ثم یقرأ من القرآن ما اذن له فیہ وتیسر. ثم یقرأ من القرآن، پھر تلاوت کرے قرآن سے. ما اذن له، جو اس کو اجازت دے اس کا دل یا ضمیر. فیہ وتیسر، جو اس کو آسانی ہو. فذکر نحو حدیث حماد، پھر جو اوپر کی روایت حماد کی اس طرح آپ نے ذکر فرمایا. ثم قال ثم یکبر فیسجد فیمکن وجهه فیمکن وجهه، پھر آپ نے فرمایا کہ سجدہ کرے. فیمکن وجهه، اور رکھ دے اپنا چہرہ. رکھ دے اپنا چہرہ. دیکھیں فیمکن وجهه، رکھ دے اپنا چہرہ. کہاں رکھے؟ ضربت زمین پہ رکھے. ٹھیک ہے. قال حمام وربما قال، حمام کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات، شاید یہ بات ارشاد فرمائی. کیا جبہتہ من الارض، فیسجد فیمکن وجهه. حمام کہتے ہیں فیمکن وجهه، چہرہ رکھ دے، یعنی چہرہ رکھ دے. فیمکن وجهه من الارض، زمین پر. حتی تطمئن مفاصلہ وتسترخی، اور آرام پائے، اور تسترخی، اور اعضاء ڈھیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے، ایک یہ مطلب ہے. یعنی فیمکن وجہہ من الارض، کہ فیمکن، چہرہ رکھ دے زمین کے اوپر. حتی تطمئن مفاصلہ، یہاں تک کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں اپنی جگہ پر. وتسترخی، اعضاء اپنی جگہ پر اطمینان میں آ جائیں. وتسترخی، اور ڈھیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے. یا یہ فرمایا فیمکن جبہتہ، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے. من الارض حتی تطمئن مفاصلہ وتسترخی، یہاں تک کہ اعضاء اپنی جگہ پر سیدھے ہو جائیں، یعنی جوڑ آرام پائیں. وتسترخی، اور ڈھیلے بھی ہو جائیں. ثم یکبر، پھر تکبیر کے. فیستوی قائدا، اور سیدھا بیٹھے. علی مقعدہ، اپنی مقعد کے اوپر. ویقیم صلبہ، اور اپنی کمر کو سیدھا کر لے. فوصف الصلاۃ، نماز کی کو بیان کیا. ہاکذا، اس طرح. 4 رکعات، 4 رکعتیں. حتی فرغا، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے. لا تتم صلاۃ احدکم حتی یفعل ذلک، تم میں سے کسی کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اس طرح نہ کر لے. جب اس طرح کرے گا تبھی نماز پوری ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا خیال میرا زوم میٹنگ کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے.
پیکج ختم ہو گیا، وہ کروانا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ 10 منٹ کا اس نے میسج دیا مجھے، مطلب 7 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس. وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمر عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال. اور رفاعة بن رافع، حضرت خلاد بن رافع کا قصہ حضرت رفاع بن رافع بیان فرما رہے ہیں، جن کے بھائی بیان فرما رہے ہیں. اذا قمت، آپ نے اس کو پورا قصہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اس روایت میں یہ ترتیب: اذا قمت فتوجہت الى القبلۃ، جب تم کھڑے ہو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، فکبر، تکبیر ہو، ثم اقرا بام القرآن، پھر فاتحہ پڑھو، وبما شاء ان تقرا، اور جو تم چاہو وہ پڑھو، واذا رکعت، جب تم رکوع کرو، فضع راحتیہ علی رکبتیہ، تو فضع چنانچہ رکھ دو، راحتیہ ہتھیلیوں کو، علی رکبتیہ اپنے گھٹنوں پر، ومدد ظہرک اور اپنی کمر کو سیدھا کر لو. وقال اذا سجدت فمکن لسجودک، اذا سجدت جب تم سجدہ کرو تو فمکن لسجودک، تو تو ٹھہر جاؤ اپنے سجدے کے اندر. ٹھیک ہے. فاذا رفعت جب تم اٹھو تو فقعد علی فخذک الیسری، تو اپنی بائیں ران پہ بیٹھ جانا، یعنی اپنی بائیں ران پہ بیٹھ جانا، اس کا بیان ہے. یعنی اس روایت میں جو تھوڑی سی تبدیلی ہے اس کا بیان ہے. اگلی روایت دیکھیے، باتیں ساری اصل روایت وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، دیگر روایتوں میں اس روایت کے حوالے سے تفصیل ہے. اور یہ دیکھیے یہ ایک بڑی مزیدار بات ہوتی ہے، خاص طور پہ طلبہ عزیز کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی ہے ان چیزوں کو سمجھنا اور ان چیزوں کو دیکھنا. اللہ اکبر. ہمارا سبق پورا نہ ہوا تو ہم اس کو کنٹینیوس رکھیں گے، آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا. تو بھی قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعیل عن محمد بن اسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فإذا أنت قمت في صلاتك، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فقط اس کے اندر ذہن میں رکھیں، وہ پوری کی پوری روایت آپ کو مستحضر رکھنی ہے. جی بے شک ایسے مکن کی تکرار سے اطمینان کا معنی ظاہر ہے. بالکل صحیح سمجھے آپ. یہاں پر وہی ساری بات ہے، یعنی وہ آئے انہوں نے نماز پڑھی، پھر آپ نے نماز دہرانے کا فرمایا، 3 دفعہ فرمایا، اس کے بعد جو آپ نے فرمایا اس سب کی بات ہے. اذا انت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرا ما تيسر عليك من القران. وقال في اذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن، جب تم نماز کے اندر بیٹھتے ہو تو اطمینان سے بیٹھو. وفترش فخذک الیسری، اپنی بائیں ران کو کے اوپر بیٹھ جایا کرو. ثم تشہد، پھر تشہد پڑھو. واذا قمت، جب تم اٹھو تو فمثل ذلك، تو ایسی اٹھنا، حتى تفرغ من الصلاة من صلاتك، یہاں تک کہ تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ. اس سب کا بیان ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. آگے بھی روایت وہی ہے اور اسی روایت کے اندر ساری کی ساری سند ہے. وبی قال حدثنا عباد بن موسى الخطلی قال حدثنا اسماعیل یعنی ابن جعفر قال اخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن نبي عن جدي عن رفاعة بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث. وہی ساری کی ساری بات آپ نے نقل فرمائی. قال فی فتوضا، وضو کرے، کما امرک اللہ، جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا. ثم تشہد فاقم ثم کبر، تکبیر پڑھو. فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل، اگر وہ نہیں آتا تو اللہ کی تحمید پڑھو. وکبرہ، تکبیر پڑھو. وحللہ، اور لا الہ الا اللہ پڑھو. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو منسوخ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے حکم کے آ جانے کے بعد، ورنہ اس سے پہلے تکبیر اور تحلیل پڑھ لینا اتنا کافی تھا. وقال فی وإن تقصت منه شيئا، اگر تم اس میں سے کم کرو کچھ بھی، فانتقصت من صلاتک، تو نے اپنی نماز میں کمی کر لی. تو یہ ساری کی ساری باتیں اسی روایت کے متعلق ہیں، اسی روایت کے اندر گھوم رہی ہیں. آگے روایت میں تھوڑی سی تبدیلی ہے اور بڑی مزے کی تبدیلی ہے. دیکھیے، یا اللہ یا اللہ. وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر بن حكم حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن جعفر بن عبد الله الانصاري عن تميم بن معود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جہاں پرندے کی طرح ٹھوک نہ بجاؤ، وَافْتَرِشِ السِّبْعَ، اور درندے کی طرح ٹانگیں پھیلا کے مت بیٹھو، وَيُوَاطِنُ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، اور تیسری بات اس سے منع فرمائی کہ مسجد کے اندر اپنی ایک جگہ پکی کر لے، کما یؤتن ان یوتن ان یوتن الرجل مکان فی المسجد کما یوتن البعیر، جس سے کہ اونٹ اپنی ایک جگہ پکی پکڑ لیتا ہے، ایسے اپنی جگہ مسجد میں نہ پکڑے، بلکہ کبھی ادھر کھڑا ہوا کرے کبھی ادھر کھڑا ہوا کرے۔ ھذا لفظ قتیبہ، یہ قتیبہ کے الفاظ ہیں جو روایت کے اندر آتے ہیں۔ یہ قتیبہ کی روایت ہے، ابو الولید دیالسی کی روایت اور ہے۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن صاحب عن سالم البرادي قال اتينا عقبة بن عمرو الانصاري ابا مسعود، ہمارے پاس عقبہ بن عمر الانصاری آئے جو کہ ابو مسعود ہے، فقلنا له، ہم نے ان سے کہا حدثنا عن الصلاۃ، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں نماز کو بیان فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز ہے اس کو بیان فرمائے۔ فقام بین ایدینا فی المسجد فکبرا، کھڑے ہو گئے، فلما رکع وضع یدیہ علی رکبتیہ وجعل اصابعہ اسفل من ذلک، آپ نے اپنی انگلیوں کو فلما رکع رکوع کیا تو اپنی انگلیوں کو نیچے کی طرف رکھا گھٹنے میں، وجاف بین مرفقیہ، اور اپنی کونی اور پیٹ کے درمیان فاصلہ رکھا، حتی استقر کل شیء منہ، یہاں تک کہ استقرار ہو گیا، ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض، ہاتھوں کو زمین میں رکھا، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، یہاں تک کہ ہر چیز اپنے مقام پر آ گئی، ثم رفع راسه فجلس، یہ روایت ہماری چل رہی تھی حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده۔ تو آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ حضرت ابو مسعود نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ فقام حتى استقر كل شيء منه، یہاں تک کہ ہر چیز اپنے مقام پہ آ گئی، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض، پھر آپ نے اپنی ہتھیلی کو زمین میں رکھا، ثم جاف بين مرفقيه، اور آپ کی کوہنیوں کے درمیان اور پیٹ کے درمیان فاصلہ ہوا، حتى استقر كل شيء منه، یہاں تک کہ ہر چیز اپنی جگہ پر آئی، ثم رفع راسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ہر عضو اپنے مقام پر آ گیا، یعنی اطمینان سے کھڑے ہو گئے۔ ففعل مثل ذلك ايضا، اور پھر آپ نے ایسے ہی کیا، ثم صلى 4 رکعات، 4 رکعتیں پڑھی، مثل هذه الركعه، اس ایک رکعت کی طرح، فصلى صلاته ثم قال هكذا راينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، ہم نے ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو بھائی ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز میں اطمینان ایسا ہو، ہماری نماز میں جب ظاہری اطمینان ہوگا تو پھر باطنی اطمینان بھی ہوگا، اس کو خضوع کہتے ہیں، کہ یعنی مکمل اطمینان ہو، ہر رکن علیحدگی سے ادا ہو، انہیں رکوع علیحدہ ادا ہو، سجدہ علیحدہ ادا ہو، ایسا نہ ہو کہ رکوع کی حرکت ابھی ختم نہیں ہوئی تو قومے میں چلے گئے، قومے کی حرکت ابھی ختم نہیں ہوئی تو سجدے میں چلے گئے، سجدے کی حرکت ابھی ختم نہیں ہوئی تو جلسے میں چلے گئے، ایک فنقر عربان کے 4 ٹھونگے لگا دینا، جیسے کہ منافق کی نماز کے بارے میں فرمایا ہے، تو ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نماز دکھاتی ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، بندے کا اللہ سے واسطہ کتنا ہے، وہ تعلق اور واسطہ نماز کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اور وہ تعلق و واسطہ انسان جب نماز پہ محنت کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے محنت ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے کوشش ہوتی ہے، تو پھر وہ تعلق و واسطہ انسان کو پتہ چلتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان حدیث جن کو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، ان کو عمل میں لے کر آئیں، ان کو اپنے اعمال کے اندر لے کر آئیں، اور ان کے ذریعے سے اپنے اعمال میں فرق آئے، ہمارے معاملات میں فرق ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس گدھے کی طرح ہوں جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں، اور بس وہ کتابوں کے اوپر بس کتابیں اٹھا کے کبھی ادھر رکھے کبھی ادھر رکھے۔ ہمارا بھی یہ حال نہ ہو کہ ہم حدیث پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمارا اس حدیث سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہمارا اس حدیث سے کوئی جڑنا نہیں ہے، ان حدیث سے اپنا جذباتی تعلق ہو، جذباتی واسطہ ہو،
کہ یہ ہمارے جذبات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خلاد ابن رافع کو سکھایا ہے، اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا. خلاد ابن رافع کو آپ سکھا رہے تھے تو صرف آپ اس کو نہیں سکھا رہے تھے، صرف آپ ان کو نہیں سکھا رہے تھے، بلکہ اس سے میں بھی سیکھ رہا تھا، اس سے میں بھی سیکھ رہا تھا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کا میرے اوپر کتنا اثر ہوا. حضرت خلاد ابن رافع نے تو نماز اپنی اچھی کر لی ہوگی، یقیناً کی ہوگی، تو صحابی رسول ہیں. کیا میں نے بھی ان حدیثوں کو پڑھ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو پڑھ کے، کیا میری نماز میں بھی کچھ فرق آیا ہے؟ اگر نہیں آیا تو بڑے فکر کی بات ہے، اور اگر آیا ہے تو اپنے مشائخ کو، اپنے بڑوں کو اطلاع بھی دینی چاہیے کہ الحمدللہ میری نماز میں فرق آیا ہے، میں نے اپنی نماز کو تبدیل کیا ہے، میں نے نماز کے اوپر محنت کرنا شروع کر دی ہے. موسیقار اپنے گانے پہ محنت کرتے ہیں، ہم اپنے قرآن پہ محنت کرنے کو تیار نہیں. کرکٹر اپنے کھیل کے اوپر محنت کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی حدیث پر محنت کرنے کو تیار نہیں. تو دیکھیں ہم نے ان اعمال کے ساتھ اپنی محنت کو جوڑنا ہے. اعمال کے ساتھ محنتوں کو جوڑیں گے تو انشاءاللہ فرق پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں اور آپ ہم سے یہ بات فرمائیں کہ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز کو دوہراؤ، تم نے تو نمازیں پڑھی نہیں. وہاں تو دہرانے کا وقت نہیں ہوگا. آج اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر حدیث پڑھنے کا موقع دے دیا، سمجھنے کا موقع دے دیا. تو کوشش کریں کہ اس کو عمل میں لے کر آئیں. کوشش کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے اللہ سے وعدہ کریں، مجھ سے وعدہ کریں، استاد سے وعدہ کریں. تو انشاءاللہ آپ کے اعمال سے گھر کے ماحول میں فرق آئے گا، بہت سی چیزوں میں فرق آئے گا. کچھ سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر لیجیے، 1-2 منٹ کو، اس کے بعد بند کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.